علیکم دوستوں، انسائیڈ وے معظم فخر میں خوش آمدید۔ شہباز شریف صاحب کے ایک ٹویٹ نے سوشل میڈیا پر آگ لگا دی اور سوشل میڈیا پر ان کے اس ٹویٹ کے بعد جو رد عمل آیا وہ بڑا حیران کن ہے۔ لیکن اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ کچھ ایسے ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کے یوم آزادی پر ایک ٹویٹر پیغام دیا، اور ٹویٹر کے اوپر ان کا جو پیغام ہے جس وقت آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا پارٹیشنز پینز کین نیور بی فارگٹن، یعنی یہ جو تقسیم ہند ہے اس کی جو تکلیف ہے یہ ہم کبھی بھول نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے لاکھوں بھائی اور بہن نہ صرف کھو گئے بلکہ کئی قیمتی جانیں اس میں ضائع ہوئیں، کیونکہ یہ جو مائنڈ لیس ہیٹ ہے، یعنی سوچی سمجھی ایک جس کو بغیر کسی وجہ کے نفرت اور تشدد، یہ تھا بنیادی وجہ جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے جان دی۔ لہٰذا ہم 14 اگست کو یعنی پاکستان کے یوم آزادی کو آبزرو کریں گے، یعنی منائیں گے ایز پارٹیشنز ہارر ریممبرنس ڈے، یعنی تقسیم ہند کی ہولناکیوں کے ایک دن کے طور پر اس کو یاد رکھا جائے گا۔ یہ نریندر مودی صاحب نے پاکستان کے یوم آزادی پر پیغام دیا، جس کے جواب میں شہباز شریف صاحب نے ایک ٹویٹ کر دیا، اور شہباز شریف صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ جو مودی صاحب نے 14 اگست کو یعنی پاکستان کے یوم آزادی کو یہ جو تقسیم ہند کی ہولناکیوں کے دن کے طور پر منانے کا یہ جو اعلان کیا ہے، یہ اس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے جو بنیادی طور پر پاکستان سے نفرت کی بنیاد کی بنا پر وہ تشکیل پاتی ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بدقسمتی سے یہ جو ریمارکس ہیں یہ اس شخص کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں جو دنیا بھر میں مسلمانوں کے قتل عام کے لیے جس کو بچر آف گجرات یا کلر آف گجرات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب نے انفیکٹ نریندر مودی کے اس جو نفرت انگیز جو بیان ہے پاکستان کے یوم آزادی پر، اس کا تو دیا جواب۔ یہ شہباز شریف صاحب کا بھی جو ٹویٹ ہے آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس ٹویٹ کے بعد یعنی جب شہباز شریف صاحب نے یہ ٹویٹ کیا، اس ٹویٹ کے بعد ایک ٹرینڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ شہباز شریف صاحب کے ٹویٹ کے اوپر جائیں اور اس کے نیچے اس کی تفصیلات یا دیگر جو کامنٹس ہیں یا لوگوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، ری ٹویٹ کیا، اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو وہاں پر جو تانے ہیں وہ اس حوالے سے جو شہباز شریف صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں، ان دونوں کو مل رہے ہیں کہ جناب آپ نے تو ان کو اپنے گھر مدعو کیا تھا، آپ نے تو ان کو اپنی جو ہے نواسی اس کی شادی پہ مدعو کیا تھا، آپ نے ان کو بغیر ویزا پاکستان آنے کی اجازت دی تھی، اور پھر ایک مودی صاحب کا ایک کلپ بھی اس کے نیچے وائرل کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ جو کارگل والا واقعہ ہے اس کے اوپر یہ کہا تھا کہ ہم نے انڈیا کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے اور اس پر ہمیں انڈیا سے معذرت کرنی چاہیے۔ اس قسم کی کچھ کلپس چل رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو وضاحت دے رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو یہ جواب دینا نہیں چاہیے تھا، اور یہ سب کچھ اس صورتحال میں ہو رہا ہے جب ہماری جو افواج ہیں ان کے سربراہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے چند دن پہلے ہی ایک جو بریفنگ تھی میڈیا کی، اس کے اندر یہ کہا تھا کہ ہمیں ایک نیشنل نیریٹو کو بلڈ کرنا چاہیے اور میڈیا کو اس کے اندر اپنا اچھا سا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن جو تقسیم جس کا اسی دن میں نے آپ کے ساتھ اظہار کیا تھا کہ جس قسم کی تقسیم ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی میں اور ہماری سوسائٹی کے اندر ہماری جو پولیٹیکل کلاس ہے اور ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کے اندر آ چکی ہے، اس تقسیم کے ہوتے ہوئے کسی بھی قسم کا نیشنل نیریٹو بلڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اصولی طور پر تو مودی صاحب کے اس ٹویٹ کا جواب آنا چاہیے تھا عمران خان صاحب کی طرف سے، لیکن عمران خان صاحب کا ٹویٹر شاید نتھیا گلی کی ٹھنڈ میں کچھ جام ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اس ٹویٹ کا نہ انہوں نے دیکھا نہ انہوں نے جواب دیا۔ اور ویسے یہ بھی حیران کن بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ہیں کدھر؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ وہ پاکستان کی جو یوم آزادی ہے اس پر جو پرچم کشائی کی ایون جو مرکزی تقریب ہو رہی تھی ایوان صدر، جس کے اندر پاکستان کے تمام سیاسی شخصیات، جس کے اندر مسلح افواج کے سربراہان، جس کے اندر مختلف ممالک کے سفیر، جس کے اندر ان کی خود کابینہ کے اراکین وغیرہ 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 سب لوگ موجود تھے، لیکن اگر کوئی موجود نہیں تھا تو وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہی موجود نہیں تھا اس تقریب کے اندر۔
یعنی پرچم کشائی کی مرکزی تقریب تھی لیکن ہمارا وزیر اعظم موجود نہیں تھا، سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ تھے کدھر اور ان کی ایسی کون سی مصروفیات تھیں جن کی وجہ سے انہوں نے یہ جو پرچم کشائی کی مرکزی تقریب ہے اس میں بھی شرکت کرنے سے گریز کیا۔ شاید وہ ایوان صدر میں تھی اور ایوان صدر میں ان کو جانا پسند نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر اگر جاتے تو یقینی طور پر انہیں پریزیڈنٹ عارف علوی کو تعظیم دینا پڑتی، اور عارف علوی کو شاید وہ ابھی تک پاکستان کا صدر کے طور پر ٹریٹ نہیں کرتے، انہیں اپنی پارٹی کے ایک ورکر کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اس تقریب کے اندر ایوان صدر میں جانے سے گریز کیا۔ اور اگر اب 3 سال کے یہ جو ٹائم ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا، اس ٹائم فریم کے اندر اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو عمران خان صاحب کی جو علوی صاحب ہیں پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی صاحب، ان کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ ایوان صدر کے اندر کوئی ایک بھی ملاقات میری یادداشت میں نہیں آتی کہ ان کی ملاقات ہو۔ اگرچہ یہ ضروری ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان ہے مختلف امور پر صدر مملکت کو اعتماد میں لے، لیکن شاید انہوں نے اس کام کے لیے بھی اس کی زحمت گوارا نہیں کی اور کسی بھی معاملے پر ان کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے۔ اور یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ اہم قومی امور کی طرف ہمارا جو رجحان ہے وہ کیا ہے، اور ہم کس طریقے سے اپنی انا کو اپنی جو سپرمیسی ہے اس کو کس حد تک قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ 14 اگست تو گزر گئی، لیکن یہ جو پرچم کشائی کی مرکزی تقریب میں شرکت نہ کرنا ہے وزیر اعظم کا، یہ کافی دیر تک جواب طلب رہے گا کہ وزیر اعظم تھے کدھر، اور ابھی تک ان کی کسی بھی قسم کی آفیشیل جو انگیجمنٹس ہیں ان کا نہیں پتہ چلا کہ وہ آفیشیلی وہ اس وقت کہاں پر مصروف ہیں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے۔ ماسوائے اس بات کے کچھ حلقوں کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب حسب سابق جو چھٹی ہے وہ نتھیا گلی مناتے ہیں، اور وہ اس مرتبہ بھی نتھیا گلی کے اندر نتھیا گلی کے پرفضا مقام پر انہوں نے اپنی 14 اگست کی چھٹی منائی ہے۔ لیکن اگر وہاں پر بھی تھے وہ 14 اگست پر کو وہ نتھیا گلی میں بھی تھے تو نتھیا گلی کا سرکاری ریسٹ ہاؤس میں وہ ٹھہرے ہوئے، تو وہاں پر ایک پرچم کشائی کر کے ایک تصویر اتروا دیتے تو معاملہ ختم ہو جاتا۔ لیکن جو اصولی بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کے شاید میرٹس کا اندازہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اگر کسی دوسرے لیڈر نے، کسی دوسری شخصیت نے مودی صاحب کے اس جو انہوں نے پاکستان کے یوم آزادی کو ہولناکیوں سے بھرا ایک ہولناکیوں کی ایک یادگار دن کے طور پر منانے کا اعلان کیا، تو اگر ایک لیڈر آف دی اپوزیشن نے اپنا کوئی قومی فریضہ سمجھتے ہوئے اگر اس پر ان کو بچر آف گجرات کے پرانے جو لقب ہے اس سے ان کو یاد دلائی، تو کم از کم اس موقع پر ہی ہمیں اپنی اس سیاسی تفریق سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ نہیں یار، اس سوال کا جو مدعا نریندر مودی صاحب نے اپنے ٹویٹ میں اٹھایا اس کا ایک اچھا جواب دیا گیا، بنسبت اس کے کہ ہم وہ تانا بازی اور اس قسم کی حالات کی طرف چلے جائیں تو کچھ زیادہ مناسب نہیں لگتا۔ اور ایسے ہی موقعوں کے اوپر ہمیں وہ تمام صورتحال یاد آ جاتی ہے جو پاکستان کی یوم آزادی سے جڑی ہوئی ہے۔ یقینی طور پر کئی ہم جانتے ہیں، یہ سارا ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا جب وہ ہجرت کر کے لٹے پٹھے قافلے پاکستان کی طرف سرحد کی طرف آ رہے تھے۔ تو وہ جو یہ ایک وائلنس ہے، یہ کسی بھی طور پر اس کو بھلایا نہیں جا سکتا، اور اگر یہ انڈیا کی طرف ہے تو یہ اس طرف بھی ہے۔ ہمیں دونوں کو ایک برابر اس کو دیکھنا چاہیے، لیکن کسی بھی ملک کی یوم آزادی کے اوپر ایک دوسرے ملک کی طرف سے اس قسم کا پیغام کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، اس کا ایک تسلسل ہے۔ صرف کل 14 اگست والے دن لندن کے اندر بھی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر ایک مظاہرہ کیا گیا، اور اس مظاہرے میں جو شرکاء تھے انہوں نے برطانوی جو وزیر اعظم ہیں بورس جانسن، ان سے مطالبہ کیا کہ پاکستان سے وہ تمام افراد جنہوں نے اپنی رقوم کو منی لانڈرنگ کرتے ہوئے برطانیہ میں لے کے آئے ہیں اور اس وقت وہ برطانیہ میں قیام پذیر ہیں، ان کو برطانیہ سے نکال دیا جائے۔ اور ان مظاہرین نے اس کام کے لیے 14 اگست کا دن
ہی پسند کیا، اور 14 اگست والے دن یعنی پاکستان کے یوم آزادی والے دن پاکستان سے ہی تعلق رکھنے والے افراد نے پاکستان کی ہی شخصیات کے خلاف منی لانڈرنگ کے نہ صرف الزامات لگائے بلکہ برطانوی گورنمنٹ سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ آپ ان کو دیس نکالا کریں، ان کو پاکستان واپس بھجوائیں، ان کو برطانیہ میں رہنے کی کوئی وہ اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ تو جو دن کا انتخاب ہے، بے شک آپ مظاہرہ کریں، بے شک آپ برطانوی گورنمنٹ سے اس بات کا مطالبہ کریں کہ پاکستان کی وہ تمام شخصیات جنہوں نے اگر پاکستان میں کسی قسم کی کوئی لوٹ مار کی ہے، کوئی کرپشن کی ہے، دھوکہ دہی سے رقومات برطانیہ میں منتقل کی ہیں، وہاں پر اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، وہاں پر انہوں نے اپنے کاروبار سیٹ کیے ہیں، یقینی طور پر اگر وہ الزام ثابت ہوتا ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لیکن کیا یہ ضروری تھا کہ ہم جو 14 اگست والے دن اپنی یوم آزادی والے دن اپنا ہی مذاق اڑائیں غیر ملکیوں کے سامنے؟ میرا نہیں خیال کہ اس بات کی بھی کسی کو اجازت ملنی چاہیے کہ وہ اس حد تک آگے بڑھے، اور جو ہمارے قومی دن ہیں کم از کم اس کی جو ایک حرمت ہے اس کو برقرار رہنا چاہیے، اور اس حرمت کے اوپر ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ جو سیاسی تفریق اپنے وطن کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ہم وطنوں کے درمیان ایک یہ جو پیدا کر دی ہے، یہ جو بیج بو دیے ہم نے نفرت کے، یہ نفرت بہت آگے جائے گی، اور اگر ہم نے اسی نفرت کی بنیاد پر اگلا الیکشن لڑنا ہے پاکستان کے اندر، جو 2022 میں ہو یا 2023 میں ہو، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، جس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ نفرت کس حد تک پھیل رہی ہے۔ اور ابھی تازہ ترین ایک سروے آیا ہے، حبیب اکرم صاحب جو دنیا نیوز کے ایک اینکر ہیں، انہوں نے ایک سروے کیا، صرف لاہور کا سروے کیا، اس سروے کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق جو 80% افراد ہیں لاہور کے، وہ نواز شریف صاحب کے بیانیے سے متفق ہیں، اور وہ تمام افراد جن کے ساتھ یہ بات کی ان میں سے جو 80% افراد ہیں وہ اداروں کی سیاست میں مداخلت کے خلاف ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کس حد تک جا رہی ہے، اور اگر اب بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اگر اب بھی ہم نے اس صورتحال کو نہ سنبھالا، تو یقینی طور پر خدا نخواستہ پاکستان انارکی کی کسی ایسی کیفیت سے دوچار ہو سکتا ہے جس کا نتیجہ صرف اور صرف خونریزی نکلے گا۔ اور یہ جو سوشل میڈیا پر یہ جو جنگ چلتی ہے، یہ جنگ اسی جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عکاسی کرتی ہے اس صورتحال کی جو اس وقت ہماری سوسائٹی میں پریویل کر رہی ہے۔ ایک ٹویٹ کے جواب میں ایک ٹویٹ مودی صاحب کا جواب دیا شہباز شریف صاحب نے، اور اس کے بعد جو مہم چلی وہ یقینی طور پر اس کی ستائش نہیں کی جا سکتی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔